अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ दस्तगार है। एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके साथ आपका घर बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म भी हो सकता है और उसके अंदर एक पुरसकून माहौल भी बन सकता है। तो इसके लिए एक जैपनीज़ टेक्निक है जिसे कहते हैं 5S। तो ये जो 5S है ये जैपनीज़ एक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 5 नुक्तों के अंदर घर को, अपने दफ्तर को, अपने कारखाने को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाए और माहौल बहुत बेहतर हो जाए। तो उसके 5 असूल हैं। अच्छा, ये सीरी क्या है? यानी कि आप पहले चीज़ों की छांटी करते हैं और आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरे रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंने 3 महीने में एक दफ़ा यूज़ करनी है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने 2 या 3 या 4 साल में इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स के अंदर वो सारी वहाँ पे पड़ी हैं और आप ना तो उनको बाहर निकाल सकते हैं करते हैं, ना अंदर रखते हैं। जगह फिल होती जाती है और चीज़ें घर में आती जाती हैं और ये चीज़ें जगह तो अलमारियाँ भी भर गई हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप उनकी छांटी करें। जब आपने चीज़ों की छांटी की तो फिर भी आपके लिए आपकी जगह खाली हो गई और वो चीज़ किसी और के काम आ सकती है। अगर कबाड़िया ले जाएगा तो 2 पैसे भी वो उसमें से भी वो भी कमाएगा और जो आदमी कबाड़िया से ख़रीदेगा वो भी उससे कुछ करेगा। ये जो चीज़ पड़ी है ये डेड पड़ी है आपके पास और इसका सिवाय इसके कि आपके ऊपर एक बोझ है और इसने आपकी स्पेस भी रखी हुई है जी। तो उसके अलावा और कोई काम नहीं है। इन चीज़ों को अगर हम वहाँ से अपने घर से निकाल दें तो काफ़ी आपको एक किस्म का ज़हनी सुकून भी होगा और सारा होगा। तो ये छांटी वाला जो एलिमेंट है ना, ये सबसे पहला है कि जब आप एक हौसला करके ऐसी चीज़ों घर से निकालेंगे तो आपको एक ख़ास किस्म का एक सुकून होगा और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है जिसको ये जैपनीज़ में साइतून कहते हैं, यानी कि तरतीब। फिर आपने देखा कि जो बाकी चीज़ें हैं इसको किस चीज़ को कहाँ रखा जाना चाहिए। कि मसलन मैं काम से आया हूँ, मेरा जो बटुआ है, वॉलेट, ये मेरा पेन, मेरी डायरी, मेरी गाड़ी की चाबी, ये मैं कहाँ रखूँ ताकि आज मैं जहाँ रखूँगा सुबह को मैं वहाँ से उठा के दोबारा करूँगा तो मुझे सुबह को दौड़ना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। तो इसके लिए एक अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो फिर आप उसकी ये जो तरतीब है इसका मतलब ये है कि आप हर जगह चीज़ का एक तयन कर देते हैं। तरतीब का बेसिक चीज़ ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके घर में एक सुकून भी आना शुरू होगा, एक एफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी। ख्वाह वो आपका किचन है, किचन के अंदर आपने चम्मच जो है ना कितने कहाँ रखने हैं, किस दराज के अंदर रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आपने उस तरतीब से एक बार करके उसकी जगह तयन कर दी, और सबसे अच्छा ये हो कि अगर आप मुमकिन हो उसके बाहर आप छोटे से स्टिकर लगा दें कि इस दराज के अंदर चम्मच पड़े हैं, इसके अंदर छुरियाँ पड़ी हैं, इसके अंदर ये वगैरह वगैरह। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी जो तरतीब है ये आपकी ज़िंदगी में एक एफिशिएंसी लाएगी और एक सुकून लेके आएगी। अगली चीज़ है सफाई। अब सफाई के लिए भी ख्वाह आपका दफ्तर है या आपका घर है, उसमें लामवाला एक बाथरूम, कम अज़ कम एक बाथरूम होगा या किचन होगा। तो उसकी सफाई के लिए सेट नंबर ऑफ टूल्स हैं कि अगर आपके पास कोई मॉप है, WC साफ़ करने के लिए है या वॉश बेसिन के लिए बुरश है। एक तो उसकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हर दफ़ा उसी तरीके से हो और सफाई का मेयार जो है हमेशा वैसे ही हो। तो ख़ास तौर पे कारखानों में, बड़े दफ्तरों में कहते हैं जी ये ऑफिसर्स का टॉयलेट है और ये
ملازمین کا ٹوائلٹ ہے، یعنی کہ یہ دو مختلف قسم کے انسان ہیں، نہیں، یہ سارے ایک ہی جیسے انسان ہیں، لیکن ٹوائلٹ کی جو ٹریننگ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے آفیسر کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی ہے۔ اچھا، تاکہ آپ اگر ایک اصول بنا لیں تو پھر جو مرضی جائے، آفیسر جائے یا جوان جائے، تو وہ سیم ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ٹوائلٹ کی پھر آپ نے ٹریننگ ٹھیک کی ہوئی ہے کہ بھائی آپ اگر صاف ٹوائلٹ میں جانا پسند کرتے ہیں تو پھر دوسرا آدمی بھی صاف ٹوائلٹ میں جانا پسند کرتا ہے۔ جب آپ نے ٹوائلٹ یوز کیا تو آپ اگر اس کو گیلا چھوڑ رہے ہیں یا آپ اس کو گندا چھوڑ رہے ہیں تو آپ دوسرے آدمی کا حق مار رہے ہیں، آپ اس کے لیے اچھی جگہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیسرا ایس جو ہے وہ صفائی کا ہے، تو جب آپ اس کو کریں گے تو وہ اس کے ساتھ پھر آپ کا کارخانہ، آپ کا دفتر، آپ کا گھر، جہاں بھی آپ یہ 5S لگائیں گے آپ کو اس میں سکون رہے گا۔ ایک چوتھا ایس جو ہے وہ سائیکیٹسو ہے، یعنی کہ معیار، ایک معیار قائم کریں، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا ایک معیار قائم کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیر از ون بیسٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ، تو اس کو کر لیں کہ بھئی اگر یہ واش بیسن ہے تو یہ حد تک اس نے صاف ہونا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے، اور اس کا صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے۔ تو یہ جس وقت آپ اس کو اپنی فیکٹری فلور پہ یا اپنے آفس میں لے کے جائیں گے تو آپ کے سسٹم ڈیولپ ہونے شروع ہو جائیں گے کہ جو بھی کام کرنا ہے، خواہ آپ نے ایک کاغذ کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس کو لفافے میں ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ طریقہ سکھایا نہیں جاتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاغذ کے اندر بھی بل پڑے ہوتے ہیں اور اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کو لفافے میں ڈالنے کا لطیفہ بھی نہیں ہوتا، اور اوپر سے انٹرسٹنگلی یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو گلو لگا کے بند کیا جائے، اس کو اسٹیپلر کڑچ کر دیا جاتا ہے تاکہ جس بندے کے پاس یہ جائے اس کا ناخن ٹوٹ جائے جب وہ اسٹیپل کو کھولنے کی کوشش کرے۔ تو اس کا جو معیار ہے، خواہ پیپر کا ہے یا آپ نے کوئی چیز پکانی ہے یا آپ نے کوئی چیز بنانی ہے یا آپ نے کوئی اور پروسیجر کرنا ہے، اس کا ایک دفعہ سسٹم لکھ دیں، سب لوگ اگر ایگری کر دیں تو پھر دیکھیں کہ یہ ہمیشہ یہی رہے گا اور کسی اور طریقے سے کام نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر ایک اور ہم آہنگی کا ایک اور لیول آئے گا آپ کی آرگنائزیشن میں۔ آپ کو لوگوں کے ساتھ پریشانی نہیں کرنی پڑے گی، یہ فلانے کو کچھ نہیں آتا، فلانے نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، آپ سارے کام کر کے اس کا ایک سکل لیول وہاں پہ لے کے آئیں گے۔ جاپانیوں نے یہی کیا ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ جاپانیوں کی کسی چیز کے اندر خرابی آپ کو نظر نہیں آتی، ہر دفعہ چیز امپروو کرتی جاتی ہے۔ یہ جاپان کے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے جاپان بنا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں، اپنے دفتر میں، اپنے کارخانوں میں اس میں لاگو کریں آپ، تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگی۔ تو فائنل جو چیز ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت کیا؟ یعنی مستقل مزاجی، یا ڈوئنگ دا سیم تھنگ دا سیم وے ایوری ٹائم ایوری ڈے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ نے چھانٹی بھی کر لی، ترتیب بھی کر لی، صفائی بھی کر لی، اس کا سسٹم بھی لکھ لیا، اب یہ ہے کہ اپنے اس کام کا آڈٹ کرتے رہیں کہ آیا میں اور میرے ساتھی، میری بیوی، بچے، میرا ساتھ جو ٹیم میرے ساتھ دفتر میں یا فیکٹری میں کام کر رہی ہے، وہ آیا اسی معیار کے اوپر کام کر رہی ہے، اسی طریقے ویسی صفائی رکھی ہوئی ہے، ترتیب میں اگر کوئی اور فالتو چیز آ گئی ہے تو اس کو ہم نے اسیس کیا ہے کہ اب ہمارے پاس فلاں چیز یا فلاں مٹیریل 2 یا 3 سال سے پڑا ہے، ہم نے یوز نہیں کیا، کین وی ڈسپوز اٹ آف ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر روزانہ کے بیسس پہ اور سالانہ کے بیسس پہ آپ کا جو معیار ہوگا کام کا، گھر کے ورکنگ کا یا آپ کے کارخانے کی ورکنگ کی، وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے اندر ایک پروگریس سٹارٹ ہوگی اور ایک ہارمنی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف سے کہہ رہے ہیں فلانے نے یہ نہیں کیا، فلانے نے یہ کیا، اس نے فلان چیز جگہ پہ رکھی نہیں ہے، اور یہ یہیں پہ نہیں ہے، یہ جاپانیوں کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے، جو یورپینز ہے وہ جاپانیوں سے بہت پہلے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ میں نے یہ ایک کتاب
جرمن SMEs پہ لکھی ہے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جرمن سے بھی ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے اور صرف کرنے والے کام اور استعمال کرنے والی چیزیں ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ساری سوسائٹی کا جو ایفیشنسی لیول ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ ان کا پروڈکٹ دنیا میں بک رہا ہے. بہت شکریہ. یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں دراز سے بھی اور امیزون سے بھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.